تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے ہے جس رب نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بیش بہا درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، جن کے ذریعے یہ دین ہم اور آپ تک پہنچا، جن کی انتھک کوشش، قربانیوں اور محنتوں سے یہ دین بیعی نہیں آپ ہم تک پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر رحمتوں کا نور برسائے جنہوں نے ہمارے اور آپ کے لیے اتنی محنت کی۔ سامعین کرام، خطبے میں اس وقت قسطوار آپ سیرت النبی سن رہے ہیں، اللہ کے رسول کی زندگی کو سن رہے ہیں۔ مقصد اس سے یہ ہے کہ ایک تو آپ اللہ کے رسول کی زندگی سے واقفیت حاصل کریں، اور دوسری بات اس سیرت کے بیان سے صحیح اسلام آپ کے سمجھ میں آئے گا، کیونکہ اسلام جس سرزمین پر سب سے پہلے نازل ہوا، جو ان کے مخاطبین اول تھے، قرآن نے جن کو پہلے مخاطب کیا، وہ لوگ کیسے تھے، ان کے نظریات کیا تھے، ان کے عقائد کیا تھے، وہیں سے آپ کو سمجھ میں آئے گا صحیح اسلام۔ وہ ایسا کون سا کام کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ مشرک کہلائے، جس کی وجہ سے وہ جہنمی کہلائے، انہیں کن کاموں سے روکا گیا، کن کاموں کی رہنمائی کی گئی، کن کاموں کی وجہ سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، یہ بنیادی چیز کا جاننا ضروری ہے، جس سے آج 90% مسلمان بدقسمتی سے بے خبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام، بناوٹی اسلام، مصنوعی اسلام اور اصلی اسلام میں فرق نہیں کرتا۔ آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت و صداقت پر پورا مکہ یقین رکھتا تھا۔ 40 سالہ دور آپ نے گزارا تھا نا ان کے بیچ میں، پیدا بھی وہیں ہوئے، جوان بھی وہیں ہوئے، شادی بھی وہیں ہوئی، بال بچے بھی وہیں ہو رہے تھے۔ 40ویں سال میں نبوت مل رہی ہے آپ کو، 41ویں سال میں یہ زندگی پوری کی پوری مکے والوں کے سامنے میں۔ اللہ کے رسول نے کوہ صفا سے سوال کیا تھا، 40 سال میں نے تمہارے بیچ میں گزارا ہے، لبثت فیکم 40 سنین، 40 سال میں تمہارے بیچ میں رہا ہوں، کیف وجدتمونی، تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا؟ سارے لوگوں نے بیک زبان کہا تھا، انت صادق انت الامین، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ نہ جربنا علیہ، کس جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں ہے آپ سے کبھی سناؤ۔ ما جربنا علیک الا صدقا، سچ کے علاوہ تو کچھ آپ بولے ہی نہیں آج تک۔ اور جب ان کی زبان سے نکلتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، سارا مکہ مخالف، آپ سوچنے مجبور ہو جائیں گے نا۔ قرآن میں ان کی بولیاں نقل کی گئی ہیں۔ کچھ مشرکین جو بڑے مہذب سمجھدار تھے، وہ بھی کہتے تھے افترى علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، قرآن کی آیت۔ وہ کہتے تھے مشرکین مکہ، اللہ نے ان کی بولی کو قرآن میں جگہ دیا، کیا یہ محمد اللہ پر جھوٹ باندھ رہا؟ یہ جھوٹی تہمت تو نہیں اللہ پر کہ اللہ ہی ہے عبادت کے لائق؟ ام بہ جنہ، یہ مجنون ہو گیا، سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی ایک طرف تو 40 سال کا تجربہ، اور ایک طرف جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے سماج میں آج تک ہوا ہی نہیں۔ ہم لوگ بچپنے سے بت کو پوچھتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا پوچھتے آ رہے ہیں، وہ سب جاہل تھے کیا؟ وہ عجیب پریشانی کے عالم میں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، توحید والوں کی حوصلہ شکنی کرتے تھے، جہاں دیکھتے مسلمان کو وہ یہی کہتے ہؤلاء الذین من اللہ علیہم، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اللہ نے ان کے جملے کو جگہ دیا۔ کیا یہی غریب لوگ ہیں جن پر اللہ کا احسان ہوا کہ مسلمان ہو گئے ہیں؟ رسول کا مذاق اڑاتے، آخر کیوں؟ تاکہ ان کا حوصلہ پست ہو۔ ہمارا دین جو ہم پروجوں سے لیا، ہم نے جو دیکھتے آ رہے ہیں، چلتا رہے سمجھ، وہ طرح طرح سے مذاق اڑاتے رہے رسول کا۔ آخر اس کے پیچھے کیا تھا؟ کیوں وہ ایسا کر رہے تھے؟ کیا مفاد تھا ان کا؟ دراصل وہ عقیدہ تھا، وہ ٹکراؤ تھا اسلام کے نظریے میں اور شرک کے نظریے میں۔ 3 مدوں میں اختلاف تھا، سمجھ لیجیے آپ اس چیز کو اچھی طرح سے، اسلام آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ مشرکین مکہ کا
اللہ کے رسول سے جو اختلاف تھا وہ 3 مدوں پہ تھا، باقی باتیں تو وہ سب مانتے تھے۔ کون نہیں جانتا تھا کہ زنا حرام ہے، غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، شراب غلط ہے، وہ بھی جانتے تھے ان باتوں کو۔ اور اللہ کے رسول اگر انہی مدوں کو لے کے اٹھ جاتے تو سارا مکہ آپ کے ساتھ ہوتا، پورا عرب آپ کے ساتھ ہو جاتا، مظلوم کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، سارے مظلوم آپ کے ساتھ ہوتے۔ لیکن آپ نے وہ کیا جو اللہ نے نازل کیا، وہ کہا جو اللہ نے نازل کیا۔ 3 مدوں میں اختلاف تھا۔ پہلا مدعا وہ بعث بعد الموت پر یقین نہیں لانا چاہتے تھے، یقین نہیں رکھنا چاہ رہے تھے قیامت کے دن پر کہ دوبارہ آدمی جی اٹھے گا، یہ کیسے ہو سکتا؟ ہم مر کے دوبارہ زندہ ہو انہی شکل و صورت میں، اور پھر اللہ تعالی ہمارے پچھلے اعمال کا حساب لے، اس بات پر ان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک تو وہ قیامت کے منکر تھے، بعث بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی پر ان کو یقین نہیں تھا۔ یہ حالت تھی ان کی کہ بعث بعد الموت پر وہ یقین نہیں کرتے تھے۔ پہلا اختلاف اسلام سے مشرکین مکہ کا بعث بعد الموت پر ہے، جیسا کہ آج بھی بہت سارے جو غیر مسلم ہیں وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں۔ وہ مذاق اڑاتے تھے اللہ کے رسول کا، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا وَتُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ وَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ کیا ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، پھر ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، ہمارے باپ دادا بھی دوبارہ پیدا ہوں گے۔ مذاق اڑاتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک تو قیامت اور حساب و کتاب کے انکار پر وہ سخت طریقے سے قائم تھے کہ ہم نے آج تک سنا ہی نہیں کہ بھلا ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، کیسے زندہ کر لے گا وہ اللہ کو تو مانتے ہی تھے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جگہ جگہ پر ان کے عقلوں کو اپیل کیا، ان کو لاجک سمجھایا۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تم بہت بھاری مخلوق ہو یا تم سے بڑھ کر یہ آسمان بھاری مخلوق ہے میرا؟ تمہیں بنانا زیادہ مشکل کام ہے یا اس آسمان کو؟ انتم اشد خلقا، تم بھاری مخلوق ہو، تمہارے بنانے میں زیادہ محنت درکار ہے، عقل درکار ہے یا آسمان کو بنانے؟ رفع سمکہا فسواہا، بھلا دیکھو تو صحیح آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اس کو بلندی پہ قائم کیا۔ کہیں کوئی پیلر نہیں، کہیں کوئی سہارا نہیں، اور برابری تو آپ دیکھیں، ہماری اور آپ کی چھت بھی ایسی کبھی برابر ہو سکتی ہے؟ جو پلاسٹر ہم لوگ کرواتے ہیں بہت زیادہ پیسے دے کر کے، کہیں آسمان میں آپ کو دکھتا ہے لیوج گڈھا وڈھا دکھتا ہے؟ کیسا ہوگا اس کا بنانے والا؟ جب ہم آسمان کو دوبارہ ایسا آسمان کو بنا سکتے ہیں تو تم جیسے چھوٹے سے مخلوق کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ لاجک سوچئے کتنا قادر مطلق ہے وہ۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا رفع سمکہا فسواہا، ذرا سوچئے تو، واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، رات کو وہ اندھیرا کر دیتا ہے تاکہ آپ چین اور آرام سے سو سکو، اور پھر اسی میں سے دن نکال دیتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، روشنی پھیل جاتی ہے، پوری دنیا میں روشنی پھیل گئی۔ کیسے ہوتا ہے یہ؟ اس کا پیدا کرنے والا کتنا عظیم خالق، کتنا قادر مطلق ہوگا؟ غور کریے اور دیکھیے کہ آپ زیادہ مشکل کام ہے یا وہ اس رات کو بنانا زیادہ مشکل کام ہے؟ ثم اغطش لیلہا واخرج ضحاہا والارض بعد ذلک دحاہا، ذرا سوچئے تو صحیح، سامنے کی باتیں ہیں، ہم اور آپ کبھی سوچتے نہیں۔ اس زمین کو جو اللہ نے بچھایا ہے، جس پہ ہم اور آپ آج آباد ہیں، کھیتی کر رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، پارکنگ کر رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں آپ، طرح طرح کے پھل اپجا رہے ہیں، اس سے اللہ نے کیسا بنایا اس کو؟ اگر وہ سخت بنا دیتا تو آپ کھیتی نہیں کر پاتے،
اگر وہ بہت نرم بنا دیتا تو آپ کی یہ بلڈنگ نہیں بن پاتی. کیسا بنایا اس رب نے؟ ذرا اللہ کی تخلیق کردہ ان چیزوں پہ دھیان دیجئے نا. یہ بھاری ہے پیدا کرنا یا اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنا بھاری ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے. سمجھیے, اس کی قدرت کو دیکھیے, اس کی طاقت کو دیکھیے, اس کی عظمت کو سلام کریے, تب جا کر کے اللہ پر آپ کا یقین بڑھے گا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دُحَاهَا وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا. اور پھر اسی زمین سے اس نے پانی نکالا تمہارے پینے کے لیے. سوچ سکتے تھے آپ جگہ جگہ ہینڈ پائپ لگا, اسی زمین سے پانی نکال کے آپ اپنی ساری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں, اپنی پیاس بھی بجھا رہے ہیں, کپڑے بھی دھو رہے ہیں, نہا بھی رہے ہیں. کیا سائنس ہے؟ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا, اور چارے بھی اگائے. بارش ہوتی ہے نا, گھاس, طرح طرح کی چیزیں اس زمین سے نکلتی ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے مفید. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا والجبال ارساہا, اور جگہ جگہ اللہ نے پہاڑ گاڑ دیے. یہ کیل ہے تاکہ زمین کو ہلنے نہ دے. اللہ فرما رہا ہے کہ جگہ جگہ ہم نے پہاڑوں کو کھڑا کیا تاکہ زمین ہلے نہیں. اور یہ سب کچھ بنایا کس کے لیے؟ متاع لکم, تیرے فائدے کے لیے. ولانعامکم, تیرے جانوروں کے لیے. اس زمین سے جو کچھ بھی نکل رہا ہے, جو بھی ہے, یا تو اس کا ڈائریکٹ فائدہ آپ اٹھا لیتے ہو یا آپ کے جانور اٹھاتے ہیں. مثال اس لیے دی گئی کہ عرب کے لوگ جانور پالتے تھے, ان کی ہے جانور ہی سمپتی, وہی ان کی کھیتی تھی, اس لیے ان کی رہنمائی اس طرف کی گئی. آج اگر یہ قرآن ہندوستان میں نازل ہوتا تو شاید کسی اور انداز میں ہوتا. ہمارے سامنے جو نعمتیں گنائی جاتی وہ گنائی جاتی جس کو ہم لوگ بیش قیمت سمجھتے ہیں. عرب کے لوگ اس دور میں اس کو بیش قیمت سمجھتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت پر آپ کا یقین مستحکم ہو, یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ اس زندگی کو آپ ذمہ داری کے ساتھ جئیں. اس زندگی کو آپ ذمہ داری کے ساتھ جئیں, نعمتوں کا فضول خرچی نہ کریں. آپ کو پتا رہے کہ آگے حساب ہونے والا ہے. وضو کرتے وقت ایک بالٹی پانی نہ بہائیں, اس کا بھی حساب ہوگا. ضرورت کے مطابق ہی پانی کا استعمال کریے. فرائض خداوندی کی پابندی کریے, اس کا حساب ہونا ہے. گناہوں سے بچیے, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچیے. ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے. اور آپ بھی سوچئے ذرا عقلی طور پر, قیامت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کی عقل بتا دے گی ہونی چاہیے. اس معاشرے میں بہت سے لوگ ظالم ہوتے ہیں, ظلم کرتے ہیں کمزوروں پر, غریبوں پر, اور ظلم کی سزا پائے بغیر وہ مر جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. اور اسی محلے اور اسی شہر میں بہت سارے مظلوم بستے ہیں جن پر ظلم ہوتا ہے, اور وہ جزا اور بدلہ پائے بغیر دنیا سے چلا جاتا. اگر اس کا انصاف نہ ہو, کوئی ایسا دن متعین نہ ہو حساب و کتاب کے لیے, تب تو سیدھے سیدھے ظالم اور مظلوم دونوں برابر ہو گئے نا. جب ظالم کو ظلم کی سزا نہ مل سکی اور مظلوم کو ظلم سہنے کا کوئی بدلہ نہ مل سکا, تب تو پھر ظالم ہی اچھا ہے نا. چور چوری کرے, ڈکیتی کرے, شرابی شراب پیتا رہے, زانی زنا کرتا رہے, اور اس کی کوئی سزا نہ ہو, دنیا میں بھی نہیں پائے اور مرنے کے بعد بھی نہ پائے, تو وہ جن پہ ظلم ہوا ہے یہاں سے وہاں تک, یہ اور اس میں کیا فرق رہے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے اسی لیے ہے تاکہ آپ کے موجودہ زندگی کا حساب و کتاب ہو, آپ کا محاسبہ ہو سکے. اس رب نے پیدا کیا, نعمتوں کا جال بچھا دیا آپ کے لیے, صحت دی, سب کچھ دے دیا آپ کو. کیا کچھ ہے جو آپ کو نہیں ملا ہے؟ اور پھر اس کا استعمال آپ کیسے کرتے ہو؟ اس کے حکم کے مطابق یا اس کے فرمانبرداری کے خلاف فرمانبرداری چھوڑ دیتے ہو آپ؟ وہ دولتیں خوب دے کے آپ کو آزما رہا ہے, پیسہ خوب دے کے بھی آپ کو آزما رہا ہے. آپ سمجھتے ہو کہ میں بہت خوش قسمت ہوں, بہت عیش میں ہوں. پتہ چلے گا کل جب ایک ایک چیز کا حساب ہوگا آپ کے سامنے. قیامت کا دن اس لیے ہے تاکہ آپ اس پر یقین رکھیں اور اس عقیدے کے ساتھ, اس ذمہ داری کے ساتھ زندگی جی لیں.
فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ بر بھی جو نیکی کرے گا اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے کل دیکھے گا وہ، اور ذرہ برابر بھی اگر کوئی برائی کرے گا کل اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ تو ایک تو اختلاف کا مدعا مشرک سے یہ تھا، اور اسلام نے سب سے زیادہ عقیدہ آخرت پہ زور دیا ہے، بعث بعد الموت پہ زور دیا ہے، قیامت کے عقیدے پہ زور دیا ہے، تاکہ مسلمان اپنی زندگی جو جیے وہ سادگی کے ساتھ جیے اور جواب دہی کی ذمہ داری کے ساتھ جیے۔ اور اس کا اثر ہے ہمارے سماج کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، کہ اللہ کا شکر ہے اس گئے گزرے دور میں بھی مسلمان جتنا گناہوں سے بچ رہا ہے، موقع پانے کے باوجود بھی جتنا مسلمان برداشت کر لیتا ہے، اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، اتنا دوسرا نہیں روک کے رکھتا جن کا عقیدہ نہیں۔ باقی جس کو جب جہاں موقع ملتا ہے وہیں لوٹتے ہیں، مارتے ہیں، ظلم کر لیتے ہیں، باقی مسلمان اللہ سے ضرور ڈرتا ہے اس میدان میں۔ اور اس عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا مدعا جو اللہ کے رسول سے اختلاف کا سبب تھا وہ یہ تھا، جس کو وہ ماننا نہیں چاہتے تھے مشرکین مکہ، وہ نبوت اور رسالت کا تھا۔ اللہ کے رسول کو اتنا اچھا اور سچا ماننے کے باوجود بھی نبی اور رسول تسلیم کرنا نہیں چاہتا تھا وہ۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کیا رسول اللہ سے زیادہ نیک آدمی اس مکے میں تھا؟ ان لوگوں نے دیکھا ہی نہیں تھا نا، لیکن وہ رسول نہیں ماننا چاہتے تھے۔ اس بات کا بھی مذاق اڑاتے تھے وہ کہتے تھے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ بھلا کیسے رسول ہو سکتا ہے جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، بزنس بیپار کرتا ہے، یہ رسول کیسے ہو سکتا؟ یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا، بشر رسول نہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ ان کی تھنکنگ تھی۔ الرسول لا یکون بشر والبشر لا یکون رسول، یہ ان کے یہاں کلیہ تھا اس زمانے میں کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا اور جو رسول ہوگا بشر نہیں ہو سکتا۔ اس کے اثرات تو آج بھی ہمارے سماج پر ہے نا۔ وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ بھلا بشر کیسے رسول ہو سکتا۔ ایسا کیوں نہیں ماننا چاہتے تھے؟ وہ جانتے کیا تھا اس کے پیچھے لاجک، کیا سینس تھا؟ وہی چیز جو یہاں موجود ہے، ذہنی کمزوری۔ آپ جب کسی کو دیکھتے ہیں چمتکار دکھاتے ہوئے نا، یہاں کی قوموں میں کیا ہے، کسی نے کرامت دیکھ لی بزرگ کی، کچھ دیکھ لیا، دیکھیے وہاں تو میلہ لگ جاتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ پاور ہی نہیں کے پاس ہے، اب وہ اللہ کو چھوڑ کے سیدھے سیدھے بندے کو پوجنا شروع کر دیتا۔ یہ کمزوری ہے انسان کی، یہ انسان کی کمزوری ہے، اور خاص طور سے ہمارے اس ہندوستان کی۔ کہتے ہیں چمتکار کو ہی نمسکار ہوا کرتا، کسی بزرگ سے کوئی کرامت سرزد ہو گئی، اور ویسے اس معاشرے میں بھی جو ماشاءاللہ توحید والے ہیں، اور کسی کو دیکھ کر کے کسی کا کچھ ہو گیا فائدہ وائدہ، خوش آمدید آپ کے آنے سے تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا، ہمیں یہ فائدہ ہوا، آپ کیا آئے، اتنی اچھی خوشخبری آ گئی، یہ نفع ہو گیا، اور کبھی گھاٹا ہو گیا تو وہ بھی تھوپ دیا اسی کے اوپر۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ ارے معاملہ بناتا بگاڑتا اللہ تعالیٰ ہے، جو ہونا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، وہ سب اس کے حکم سے ہوتا ہے، کسی انسان کا اس میں کیا دخل ہے؟ تو مشرکین مکہ تو اس میں بہت آگے نکل چکے تھے، تو وہ کبھی کسی رسول کو بشر نہیں مان سکتے تھے اور بشر کو رسول نہیں مان سکتے تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ان کی اس کمزوری کو دور کی جائے، انسان کے سارے ذہن، دماغ، سوچ کو اپنی طرف منتقل کیا جائے۔ اسی لیے جو ہم لوگ کلمہ ملا ہوا ہے نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک اکیلا ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، پھر رسول ہے، ڈائریکٹ رسول نہیں۔ اشہد ان محمدن
ان کی عبدیت کا اقرار پہلے کریے، اس بات کا اقرار کریے کہ محمد انسان ہے، بندے ہیں، تاکہ کل کو ایسا نہ ہو کہ معجزہ دیکھ کر کے آپ رسول کو ہی سجدہ کرنے لگو۔ اللہ چاہتا ہے کہ سجدہ میرا ہو، عبادت میری ہو، عقیدت و محبت ادھر ہو، اطاعت اس کی ہو، لیکن بندگی کس کی ہو؟ صرف اللہ کی ہو گئی۔ یہ انسانی کمزوری ہے کہ وہ اطاعت کے ساتھ ساتھ بندگی کو بھی جھونک دیتا ہے ادھر ہی۔ یہ شرک کا لازمی نتیجہ ہے۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں نا، تو ان کے یہاں ہوتا یہی ہے کہ وہ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ساتھ اپنا سجدہ بھی اسی کو پیش کر دیتا ہے جس کے بظاہر جس کے ہاتھ سے بھلائی ہو جائے۔ یہ ایک ذہنی کمزوری ہے، اور یہ مشرکین مکہ میں بہت زیادہ تھی، لہٰذا وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے، جبکہ اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ ہم انسان کو بنا رہے رسول، بندے کو بنا رہے رسول۔ رسول تو ایک نمائندہ ہوتا ہے ہمارا، رسول دین ہمارا پہنچاتا ہے، یہ واسطہ بن جاتا ہے ہمارے تمہارے بیچ میں۔ تم اس کی بات مانو، عبادت میری کرو۔ اور لوگ کیا چاہتے ہیں؟ شیطان کہاں بہکاتا ہے آپ کو؟ جس کے ہاتھ سے بھلا ہوا اسی کو سجدہ کر لو۔ تو یہ ایک ٹکراؤ کا سبب تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جہاں تہاں ڈائریکٹ رہنمائی کر دی ہماری، فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے رسول آپ خود اعلان کریے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح آدمی ہوں، میں تمہاری طرح انسان ہوں، میں کوئی انسان سے ماورا مخلوق نہیں، فرشتہ نہیں ہوں، جنات نہیں ہوں، کوئی ایسا نہیں ہوں کہ میرے ہاتھ سے اگر کوئی معجزہ تم دیکھ لو تو یہ سمجھو کہ یہ میں نے کیا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن کے اندر وہ آیت بھی نازل کر دی گئی، ما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، کسی رسول کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی دکھا دے اللہ کی مرضی کے بغیر۔ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو یہ رسول کے پاس بھی پاور نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے خود موقع سے اس بات کا اقرار کیا کہ میں تمہاری طرح ایک بندہ ہوں، ایک انسان ہوں، انما انا بشر اختی و اصیب۔ عصر کی نماز ہو رہی تھی، اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے، 3 پہ آپ نے سلام پھیر دیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ صحابہ کی ہمت نہیں ہوئی آپ کو روکنے کی یا ٹوکنے کی یا لقمہ دینے کی، کیونکہ دین نازل ہو رہا تھا۔ صحابہ نے سوچا ہو سکتا ہے آج کے بعد 3 ہی رکعت ہو گئی ہو۔ جب اللہ کے رسول اٹھ کے چلنے لگے، اپنے حجرے کے پاس دروازے پہ پہنچ گئے تو ایک صحابی تو ذواليدين ہمت کی انہوں نے اور جا کے پوچھا اللہ کے رسول سے، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نماز کم کر دی گئی ہے یا بھول گئے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا ہوا کیا ہو گیا؟ کہا کہ 3 رکعت آپ نے پڑھائی ہے، 4 نہیں پڑھائی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک بار دیکھا، سب نے تصدیق کر دی چہرے سے، واپس اللہ کے رسول مصلی پہ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہہ کے 1 رکعت اور پوری کی، سجدہ سہو کیا، سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد کیا کہا صحابہ کو، انما انا بشر انسا کما تنسون، میں بھی تو آدمی ہوں تمہاری طرح سے، میں بھی ویسے ہی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ فاذا نسیت فذکرونی، جب میں بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلا دیا کرو، لقمہ دے دیا کرو، احساس دلا دیا کرو۔ یہ اللہ کے رسول کا اقرار ہے نا کہ میں بشر ہوں۔ یہ سنا کر کے میں بتانا چاہتا ہوں خود اللہ کے رسول بھی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، جگہ بہت سی حدیثیں ملیں گی آپ کو۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ انسان کو بناتا ہے اس لیے ہے تاکہ انسان کی عبادت ادھر ہو، اطاعت ادھر ہو۔ اگر غیر بشر کو بنا دیتا، فرشتے کو بناتا، جنات کو بناتا، وہ پل بھر میں آپ کے پاس ہوتا پھر غائب ہو جاتا، تب تو آپ اپنا دین بھی سب وہیں دے کے آ جاتے، سجدہ بھی اسی کو دے کے آ جاتے۔ تو ایک مدعا اختلاف کا یہ تھا، وہ اس لیے اسلام نہیں لانا چاہ رہے تھے۔ یہ دوسرا اختلاف کا مدعا تھا کہ وہ اس بات کو ماننا نہیں چاہ رہے تھے کہ بھلا رسول کیسے بشر ہو سکتا۔ آج کے خطبے میں بات ہم اتنی ہی کریں گے کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اصل تیسرا مدعا ہے جس میں ان کا سب سے زیادہ اصرار و اختلاف تھا۔ انشاءاللہ ہم آنے والے خطبے میں اس بات کو رکھیں گے کہ اصل جو فرق ہے ایک اسلام اور ایک غیر مسلم کے بیچ میں، ایک بناوٹی مسلمان اور ایک اصلی مسلمان کے بیچ میں، جو اصل اسلام ہے اس کو آپ جانیے اور صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیے،
تاکہ اس دنیا میں بھی آپ کو کامیابی ملے، اندھ وشواس سے آپ اوپر اٹھ جائیں، ڈر اور خوف سے آپ اوپر اٹھ جائیں، آپ کے اندر تواضع بھی آ جائے، عبادت کا جذبہ پیدا ہو، اور یہ سب اللہ کے لیے ہو، اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، سب رسول کے لیے ہو، آپ کے اندر وہ چیز پیدا ہوگی اور اصلی اسلام کو آپ پہچان سکیں گے۔ تیسرا مدعا اختلاف کا جو سب سے بڑا اختلاف تھا وہ تھا توحید پر، عقیدہ توحید پر۔ وہ عقیدہ توحید کو تسلیم نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کو تفصیل سے تھوڑا سوئیں گے ہم لوگ انشاءاللہ، تاکہ ہمارا عقیدہ درست ہو اور ہمارا فرق عام ان مسلمانوں سے ہو جائے جو بظاہر مسلمان ہیں اور عقیدے میں شرک کرتے ہیں، اس کو آپ سمجھیں، تاکہ لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم آپ کی سمجھ میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سننے، مجھے صحیح کہنے، آپ کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اقول